حسن سلوک کیا جائے. اپنے ذکر کے ساتھ، اپنی عبادت کے ذکر کے ساتھ فوراً اللہ نے ماں باپ کا ذکر فرمایا، جس سے بتانا یہ مقصود ہے کہ میں نے مجازی والدین، یعنی والدین کو جو تمہارے مجازی خدا ہیں، ان کا مرتبہ کتنا بلند و بالا رکھا کہ اپنے ذکر کے ساتھ ساتھ ان کا ذکر میں نے کیا. ایک اور مقام پر رب نے فرمایا انشکر لی ولوالدیک، میرا شکر ادا کرو اور اپنے ماں باپ کا شکر ادا کرو. پیدا کرنے والا میں ہوں، لیکن ذریعہ میں نے تمہارے ماں باپ کو بنایا جس کی وجہ سے تم اس دنیا میں آئے. اس پر انشاءاللہ تفصیلی خطاب آپ کو سننا ہو تو ابھی پرسوں سنجان کی سرزمین پر پوری گفتگو عظمت والدین پر ہوئی. قرآن و احادیث کی روشنی میں میں نے وہاں پر اچھی طریقے سے اس کو سمجھانے کی کوشش کی ہے. انشاءاللہ SDI چینل پر آپ وزٹ کریں گے تو یہ بیان آپ کو اپلوڈ ہو گیا ہوگا تو ضرور مل جائے گا. آج مجھے بتانا ہے حقوق کے بارے میں. اللہ کے بھی حقوق ہیں، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی حقوق ہیں، قرآن مقدس کے بھی حقوق ہیں، اور ایسے ہی والدین کے بھی حقوق ہیں. یہ نہ تصور کیا جائے کہ والدین کا اس دنیا سے کچھ کر جانا گویا ہمارے لیے یہ ہے کہ اب ہم خدمت سے بری ہو گئے. نہیں، قدرت نے ماں باپ کے انتقال کے بعد بھی بچوں کے لیے بچوں پر ماں باپ کے کچھ حقوق اللہ عز و جل نے رکھے ہیں. پہلا حق کیا ہے؟ تو فرمایا گیا کہ ماں باپ کا پہلا حق یہ ہے کہ اگر ان کا انتقال ہو جائے، یعنی یہ انتقال کے بعد کا ہے، چونکہ زندگی کے حقوق تو بہت سارے ہیں، لیکن ماں باپ انتقال کر جائیں تو انتقال کرنے کے بعد پہلا حق کیا ہے؟ تو فرمایا گیا ان کے دفن کا اہتمام، ان کے کفن کا اہتمام، ان کے غسل کا اہتمام، اس میں جلدی کرنا، اور ان کے ان سارے پروسیجر کو، یعنی کفن کے معاملے کو، نماز جنازہ کے معاملے کو، دفن کے معاملے کو، اس کو ایک بچے کی ذمہ داری ہے کہ بحسن و خوبی اسے انجام دے. یہ پہلا حق ہے. اور میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہ تصور نہ کیا جائے کہ روح ماں باپ کے قفس انصری سے پرواز کر جاتی ہے، پھر اس کے بعد یہ پتہ نہیں چلتا کہ کون کیا کر رہا ہے. نہیں، ماں باپ کو اچھی طریقے سے انتقال کے بعد بھی پتہ چلتا ہے کہ ان کا کون سا بچہ ان کی قبر پر آ رہا ہے اور کون سا بچہ نہیں آ رہا، کون فاتحہ پڑھ رہا ہے، کون نہیں پڑھ رہا، کون ایصال ثواب کر رہا ہے، کون ایصال ثواب نہیں کر رہا. ساری چیزوں کا علم ہوتا ہے. تو پہلا حق ماں باپ کے انتقال کے بعد کا یہ ہے کہ آپ انہیں غسل دیں، ان کے جنازے کی تیاری کریں، ان کے کفن دفن کا اہتمام کریں. یہ پہلا ان کا حق بن جاتا ہے. اب اس کے بعد دوسرا حق، اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام عشق و محبت نے دوسرا حق یہ بتایا کہ ان کے لیے دعا اور استغفار کیا جائے گا. ان کے لیے بخشش چاہو اللہ کی بارگاہ میں. اور اگر قرآن مقدس کی دعاؤں کو دیکھا جائے تو انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیم کی دعاؤں کے اندر بھی یہ چیز ملتی ہے کہ انہوں نے خود اپنے لیے نہیں بلکہ اپنے والدین کے لیے اور سارے مومنین کے لیے مغفرت کی دعا کی. اور یہاں ایک نقطہ آپ ذہن کے اندر رکھو. آپ سمجھتے ہیں ان کے نام سے کھانا کھلا دینا، ان کے نام پہ کپڑے دے دینا، ان کے نام پہ یہ کر دینا، یہ سب باعث برکت ہے، اس کا ثواب ان کو پہنچتا ہے. لیکن سب سے زیادہ ضرورت
ماں باپ کو اپنے انتقال کے بعد اولاد کی طرف سے جو ہوتی ہے وہ سب سے بڑی ضرورت یہ ہوتی ہے کہ ان کی مغفرت کی دعا کرے۔ بچوں کو چاہیے کہ کوئی نماز اس کی ایسی نہ گزرے جس نماز کے بعد وہ اپنے ماں باپ کے لیے مغفرت کی دعا نہ کرے۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام عشق و محبت کے والد امام المتکلمین علامہ نقی علی خان علیہ الرحمت والرضوان اپنی کتاب کے اندر فرماتے ہیں ایک حدیث نقل کر کے کہ جو شخص ہر نماز کے بعد، یعنی آپ نے فجر نماز ادا کر لی یا آپ آخری دعا نماز ظہر کی ساری رکعتوں کے بعد جو آخری دعا کر رہے ہیں، تو وہ آپ کی دعا جو ہو، فرماتے ہیں کہ ہر بندہ، یعنی وہ بندہ جو ہر نماز کے بعد اپنے ماں باپ کے لیے مغفرت کی دعا نہیں کرتا، اس کی نماز قبول نہیں ہوتی۔ اور ماں باپ انتظار کرتے ہیں اپنے بچے کی طرف سے مغفرت کی دعا کا۔ اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بچہ مغفرت کی دعا کرتا ہے اور ماں باپ گنہگار ہوتے ہیں، سیاہکار ہوتے ہیں، خطاؤں میں زندگی گزری ہوتی ہے، لیکن ادھر بچے نے مغفرت کی دعا کی، اللہ کی رحمت کو پیار آ جاتا ہے اور اس کے ماں باپ کو بخش دیتا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری امت قبر کے اندر داخل ہوگی تو بہت سارے ایسے ہوں گے کہ قبر میں داخل ہوتے وقت گنہگار ہوں گے، لیکن قبر سے جب اٹھائے جائیں گے تو مغفرت کا پروانہ مل چکا ہوگا۔ اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وجہ یہ بتائی کہ یا ان کی اولاد ان کے لیے بخشش کی دعا کرے گی یا مومنین اس بندے کے لیے مغفرت کی دعا کریں گے جس کے عوض میں اس قبر والے پر سے عذاب بھی اٹھا لیا جائے گا، اور وہ مومن جب قبر سے اٹھے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو بخشش کا پروانہ عطا فرما دے گا۔ اس لیے فرمایا گیا قبرستان جاؤ تو صرف اپنے رشتہ داروں کے لیے مغفرت کی دعا نہ کرو بلکہ سارے مومنین کے لیے کرو کہ کسی کی دعا کے صدقے میں اللہ کسی مومن کی مغفرت فرما دے گا۔ بلکہ مغفرت اتنی عظیم چیز ہے کہ خود رب قدیر جل جلالہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا وَاسْتَغْفِرْ لِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ، مومنین اور مومنات کے لیے بخشش کی دعا کریں۔ تو میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ان کے لیے ہمیشہ دعا استغفار یہ کرتے رہو، اس میں غفلت قطعی طور پر نہ برتنا، اس لیے کہ یہ ماں باپ کے لیے اولاد کی طرف سے سب سے بڑا تحفہ ہوتا ہے۔ جیسے ماں باپ کی طرف سے اولاد کے لیے تحفہ، ایسے اولاد کی طرف سے بھی انتقال کیے ہوئے ماں باپ کے لیے تحفہ۔ دونوں چیزیں سمجھ لو، مجھے اگر اللہ نے دولت دی ہے تو میں اپنی اولاد کے لیے سب سے بڑا تحفہ کیا سمجھوں گا؟ برانڈڈ کپڑے، کار، یہ ساری چیزیں۔ لیکن حقیقت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تحفہ بتایا اسے سنیں۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا گیا کہ ماں باپ کی طرف سے اولاد کے لیے سب سے بڑا تحفہ کون سا ہے؟ تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھے اخلاق۔ یعنی اگر کسی ماں باپ نے اپنے بچے کو اچھے اخلاق دے دیے تو سب سے بڑا تحفہ ماں باپ کی طرف سے اولاد کو نصیب ہو گیا۔ اور اگر اولاد کی طرف سے ماں باپ کے لیے تو فرمایا گیا مغفرت کی دعا، کہ بچہ ماں باپ کے لیے مغفرت کی دعائیں کرتا رہے، بخشش کی دعائیں کرتا رہے۔ اے اللہ میرے ماں باپ کی مغفرت فرما، اے اللہ میرے ماں باپ کی مغفرت فرما، اے اللہ میرے ماں باپ کی مغفرت فرما۔
اور یہ دعا اتنی طاقت رکھتی ہے کہ اس دعا کی برکت سے جہاں پروردگار اس کے ماں باپ کو بخش دیتا ہے، وہیں اس کے ماں باپ کے صدقے میں اللہ تعالیٰ اس کی اولاد کو بھی بخش دیتا ہے۔ بلکہ مجھے یہاں پر ایک ارشاد یاد آ رہا ہے، جو شخص یہ چاہتا ہو کہ اس کی دعائیں اللہ قبول کرے اور دعائیں کر کے کہیں سے قبولیت کے آثار اسے نظر نہیں آتے، تو اگر اس کے ماں باپ میں سے کسی کا انتقال ہو گیا ہے تو اس کی قبر پر جائے، یاسین شریف پڑھ کر کے ان کو بخشے، اور پھر ان کے وسیلے سے ان کی قبر کے پاس کھڑے رہ کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کرے، اللہ ماں باپ کے صدقے میں اس کی دعا کو قبول فرما لے۔ تو ماں باپ کے لیے دعا کریں، استغفار کریں۔ تیسرا حق، انتقال کیے ہوئے ماں باپ کا اولاد پر کیا ہے؟ تو فرمایا گیا صدقہ و خیرات اور اعمال صالحہ کا ثواب۔ ان کی طرف سے غریبوں کو دیا کرو، ان کی طرف سے کپڑے پہنا دیا کرو، ان کی طرف سے کھانا کھلا دیا کرو، ان کی طرف سے نیک عمل کر لیا کرو، ان کی طرف سے درود شریف پڑھ کر اللہ کے رسول کی بارگاہ میں نذر کر دیا کرو۔ تو صدقہ و خیرات اور اعمال صالحہ یعنی نیک کام یہ کرتے رہو، اور اس کا ثواب ماں باپ کو۔ مجھے یاد ہے کہ جب میری والدہ کا انتقال ہوا تھا، وہ دن بھی رمضان المبارک مہینہ رمضان شریف کا تھا، اور دن سنیچر کا تھا، اور اجتماع بھی تھا۔ تو اب اس وقت بہت تعزیت اور سب لوگوں کا معاملہ، سب والدہ کے سلسلے میں تعزیت کر رہے تھے، اور گھر پر بھی آنا جانا لگا ہوا تھا۔ تو یہ ہوا کہ اجتماع میں جایا جائے یا نہ جایا جائے، سنیچر ہے۔ تو مجھے خیال آیا کہ میری ماں کو ہمیشہ اس چیز کی فکر رہتی تھی کہ میں دین کا کام مسلسل کرتا رہوں۔ تو میں اس رات بھی اجتماع میں حاضر ہوا۔ پھر کچھ دنوں کے بعد ایک بزرگ سے میری ملاقات ہوئی، تو میں نے اس بزرگ سے پوچھا کہ حضرت یہ بتائیں، میں اپنے ماں باپ کے ایصال ثواب کے لیے کچھ کرنا چاہتا ہوں، کوئی طریقہ آپ مجھے بتائیں۔ تو انہوں نے بڑی پیاری بات فرمائی۔ انہوں نے فرمایا مولانا آپ لگے رہتے ہو دین کے کام میں، آپ کی تقریروں سے اللہ تعالیٰ لوگوں کو ہدایت بھی دیتا ہے، لوگ عمل بھی کرتے ہیں، ایک نیت آج کر لو، پھر کبھی نیت کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ میں نے کہا اچھا حضرت فرمائیں۔ تو انہوں نے کہا یہ نیت کر لو کہ مولا جو بھی تیرے پسند کا کام، تیری پسند کا کام اور نیک کام مجھ سے سرزد ہو، وہ سارے کاموں کا ثواب میرے ماں باپ کو عطا فرما۔ تو آپ کو ایک ایک کام کے بارے میں کہنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، بس یہ آپ کی پرماننٹ نیت ہو گئی۔ اب آپ کسی سے مسکرا کر ملے، اس پر جو صدقے کا ثواب ملا تو آپ کے کھاتے میں بھی جمع اور آپ کے ماں باپ کے کھاتے میں بھی جمع۔ تو ہر اعمال صالحہ کا ثواب اپنے ماں باپ کو پہنچانے کی کوشش کرو، اور صدقہ و خیرات ان کے نام پر کرتے رہو، جس کی وجہ سے ان کو قبر کے اندر قبر کے اندر راحت نصیب ہوگی۔ اور یہی نہیں، ان کی طرف سے نماز بھی پڑھو۔ اب یہ صرف میں ترغیب کے لیے کوئی ریاکاری کی غرض سے یا اس کی غرض سے نہیں، الحمدللہ میری اہلیہ کا معمول ہے مغرب کے بعد 4 رکعت نفل پڑھتی ہیں، وہ 2 اپنے ماں باپ کے ایصال ثواب کے لیے، 2 میرے ماں باپ کے ایصال ثواب، روزانہ کا یہ معمول ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ جب نماز پڑھتے ہو، ٹائم ہے آپ کے پاس، 2 رکعت نفل پڑھو، مولا اس کا ثواب میرے ماں باپ کو عطا فرما۔ اللہ نے آپ کو استطاعت دی ہے، آپ نے حج کر لیا ہے، اور آپ چاہتے ہیں کہ ماں باپ کو حج کا ثواب ملے، ان کی طرف سے کسی کو حج کے لیے بھیج دیا، خود چلے جاؤ اور وہ حج اپنے ماں باپ کے نام سے کر دو، اس کا ثواب۔ روزے رکھ رہے ہو تو روزوں کے علاوہ نفل روزے جب رکھو تو ان کی طرف سے روزے بھی رکھ لیا کرو۔ اسی طریقے سے قرآن شریف کی تلاوت کرتے ہو
تو کچھ تلاوت ان کے نام سے کر ان کو ایصال ثواب کیا کرو، تو اپنی عبادت کے اندر بھی ان کو شامل کر لیا کرو، اور ان کی طرف سے اللہ عز و جل کی بارگاہ میں نماز، روزے، حج، یہ ساری چیزوں کا ثواب، ان اعمال صالحہ کا ثواب ان کو پہنچاتے رہو۔ یہ تیسرا حق ہوا۔ اب چوتھا حق سماعت فرمائیں، ان پر کوئی قرض کسی کا ہو تو اس کے ادا کرنے میں حد درجہ جلدی کرنا، اور اپنے مال سے ان کا قرض ادا ہونے کو دونوں جہاں کی سعادت سمجھنا۔ کسی کے ماں باپ کا انتقال ہو گیا اور ماں باپ پر قرض تھا، اللہ نے اولاد کو عطا فرمایا، تو اولاد ان قرض کے تقاضے کرنے والوں کو تلاش کرے کن کا قرض میرے ماں باپ پر تھا، اور تلاش کر کے اپنے ماں باپ کا قرض اتارے، اور یہ نہ سوچے کہ یار یہ جاتے جاتے بھی معاذ اللہ کو یہ سوچے کہ یہ ٹینشن دے کر کے گئے، نہیں، بلکہ فرمایا گیا یہ اپنی خوش نصیبی سمجھے کہ اللہ نے مجھے اپنے ماں باپ کی طرف سے یہ قرض ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ تو ماں باپ پر اگر کوئی قرض ہے تو اس قرض کو ادا کرنے میں حد درجہ جلدی کرنا، یہ ان کا چوتھا حق ہے۔ اب جو بات عرض کرنے جا رہا ہوں نا، اسے بہت غور سے سنیے گا، بہت غور سے۔ ان پر کوئی فرض رہ گیا ہو، بقدر ضرورت اس کے ادا کرنے میں سعی کرنا۔ جیسے مثال کے طور پر حج ان پر فرض ہو گیا تھا، زندہ تھے تو فرض ہو گیا تھا، لیکن وہ حج ادا نہیں کیے۔ اب جب حج فرض ہو گیا اور ادا پھر بھی نہیں کیا انہوں نے، تو آپ کوشش کرو کسی کو ان کی طرف سے حج کروا دو، حج بدل کروا دو، اور اس کا ثواب اپنے ماں باپ کو عطا کر دو، تاکہ ان پر سے یہ فرض کی ادائیگی کا جو معاملہ تھا اللہ تعالیٰ اس سے ان کو بری ذمہ کر دے۔ اسی طریقے سے روزے کا معاملہ، کہ اگر والدین پر کچھ روزے ایسے رہ گئے کہ روزے انہوں نے چھوڑ دیے تو اس روزے کا فدیہ ادا کرو۔ نماز کا معاملہ ہو کہ نماز ان کی قضا ہو چکی ہوں تو نماز کا بھی فدیہ ادا کرو۔ اب نماز کا فدیہ انتقال کے بعد ادا کیا جائے گا، لیکن روزے کا فدیہ آپ ان کی زندگی میں بھی دے سکتے ہو کہ وہ بوڑھے ہو چکے ہیں، مریض ہیں اور روزہ رکھنے کی طاقت نہیں رکھتے، تو ایک روزے کا فدیہ ایک صدقہ فطر ہے۔ 2 کلو 50 گرام گیہوں کی قیمت کے برابر آپ جو ہے وہ صدقہ فطر کے برابر صدقہ عطا کر دیں ایک روزے کے عوض کے اندر۔ یہ اس کے لیے ہے جو بیمار ہیں، شیخ فانی ہو چکے ہیں، یعنی اتنے بوڑھے ہو چکے ہیں کہ اب روزہ نہیں رکھ سکتے، تو ایک روزے کا فدیہ یہ۔ اور اسی طریقے سے ایک وقت کی نماز اگر انہوں نے قضا کی ہے تو ایک نماز کا کفارہ بھی ایک صدقہ فطر ہے، ایک نماز کا، یعنی فجر کی نماز ان کی قضا ہوئی تو فجر کی نماز کا کفارہ صدقہ فطر کے برابر ادا کرنا۔ ظہر کی قضا ہوئی ہے تو صدقہ فطر، اور 5 وقت کی نماز مت پکڑنا، 6 وقت کی نماز، اس لیے کہ وطر کا بھی فدیہ ادا کرنا پڑے گا، وطر کا بھی فدیہ ادا کرنا پڑے گا۔ تو اگر ماں باپ کی نمازیں قضا ہو چکی ہیں اور ان کی نمازوں کو اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ عز و جل کی بارگاہ کے اندر، پروردگار جل جلالہ کی بارگاہ میں ان سے جو ہے ان نمازوں کے بارے میں پرسش نہ ہو اور اللہ کرم فرما کر ان کو اس فرض پر جو ہے مواخذہ نہ فرمائے، تو آپ ان کی طرف سے فدیہ ایک نماز کا ایک صدقہ فطر دے کر یہ فدیہ ادا کر دیں، اللہ تعالیٰ ان کو بری الذمہ فرما دے گا، ٹھیک ہے نا۔ لیکن یہ فدیہ ان کے انتقال کے بعد ہی، نماز کا معاملہ جو ہے یہ انتقال کے بعد، کئی روزے کے معاملے کا، روزے کا فدیہ آپ زندگی میں بھی دے سکتے ہیں، اس لیے کہ نماز کے اندر گنجائش ہے کہ آپ کھڑے رہ کر نہیں پڑھ سکتے تو بیٹھ کر پڑھو، بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتے تو لیٹ کر پڑھو، لیٹ کر نہیں پڑھ سکتے تو اشارے سے پڑھو، تو یہ اس میں گنجائش رکھی گئی ہے۔ لیکن روزے کے اندر یہ گنجائش نہیں ہے، آدمی اتنا بیمار ہو ہی چکا ہے بوڑھا کہ اس کو کھانے پینے کے مسئلے، تو ان کی زندگی میں بھی آپ فدیہ دے کر اس فرض سے ان کو بری الذمہ کر سکتے ہیں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اب چھٹا حق بھی آپ سماعت فرما لیں۔
انہوں نے جو وصیت، کیسی وصیت؟ جائزہ شرعیہ، یعنی شرعی اعتبار سے جائز ہو ایسی وصیت اگر انہوں نے کی ہے تو اس وصیت کو پورا کرنے کے اندر کوئی کوتاہی نہ کرو، اسے جلدی سے جلدی اس وصیت کو پورا کرنے کی کوشش کرو اگر انہوں نے کوئی وصیت کی۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، 7واں حق، ان کی قسم ان کے انتقال کے بعد بھی سچی رکھنا۔ اب اس کو تھوڑا سمجھا دوں آپ کو۔ کسی سے ملنا ان کو پسند نہیں تھا، فلاں آدمی بیٹا تم کو نہیں معلوم وہ تمہارا دشمن ہے، اس سے مت ملنا، اور ان سے ملنا تمہارے ماں باپ کو ناپسند تھا، تو یہ نہیں کہ وہ جب تک زندہ تھے تب تک نہیں ملتے تھے اور وہ انتقال کر گئے تو اب ان سے ملنا آپ نے شروع کر دیا، اب تو ماں باپ کا انتقال ہو گیا۔ نہیں، انہوں نے جس چیز کے بارے میں تمہیں کہہ دیا تھا زندگی کے اندر جو تم کو ناپسند تھا، آپ اس کام سے پرہیز کرو اور ایسے لوگوں سے ملنے سے گریز کرو۔ میں بھی آج تک الحمدللہ ایسے 2 لوگ ہیں جن کے بارے میں میری ماں نے وصیت کیا تھا، میری والدہ نے، میں آج تک ان سے پرہیز کرتا ہوں۔ بہت کوششیں کی گئی لیکن میں نہیں مان رہا ہوں، اس لیے کہ مجھے معلوم ہے میں ملوں گا تو میری والدہ کو قبر میں تکلیف پہنچے گی، اور ان کا ملنا اپنی جگہ پر، والدین کا مقام اپنی جگہ پر ہے، اسے ذہن میں رکھیے آپ۔ تو میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اس چیز کو خاص طور پر ذہن میں رکھیں۔ 8واں حق، ہر جمعہ کو ان کی زیارت قبر کے لیے جانا۔ اگر شہر میں ہے ان کی قبر تو کوشش کریں کہ ہر جمعہ کو ان کی قبر کی زیارت کے لیے جائیں، اور وہاں جا کر کیا کریں؟ یاسین شریف اتنی آواز سے پڑھیں کہ قبر کے اندر ان تک آواز پہنچے، اس طریقے سے پڑھیں۔ اب اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ حدیث مبارکہ میں آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب کوئی شخص کسی کی قبر پر یاسین شریف کی تلاوت کرتا ہے تو اللہ اس کے عذاب کے اندر تخفیف فرما دیتا ہے، اور جتنے قبرستان کے اندر مردے آرام کر رہے ہیں سب کے برابر ثواب عطا فرماتا ہے۔ تو یہ بھی والدین کے حق میں ہے کہ آپ کے شہر کے اندر اگر ان کی قبر ہے تو کوشش کریں کہ ہر جمعہ کو ان کی قبر پر جا کر فاتحہ پڑھیں اور یاسین شریف کی تلاوت کر کے ان کی روح کو ایصال ثواب کریں، اور ان کے صدقے میں سارے قبرستان والوں کی روح کو بھی مومنین کی ایصال ثواب کریں۔ ایک بہت بڑی غلطی ہوتی ہے مسلمانوں کی طرف سے کہ جیسے قبرستان کے قریب سے گزرے، اندر قبر ہے، اب جانے کا وقت نہیں ہے تو وہیں کھڑے رہ کر قبرستان کے باہر، والدین کی قبر قبرستان کے اندر ہے تو سلام کر لے، وہیں سے سورہ فاتحہ سورہ اخلاص پڑھ کر کے ان کو ایصال ثواب کرنے تھوڑی دیر لگتی ہے، 2-3 منٹ، اور ان کو ایصال ثواب کر کے نکل جائے۔ اگر کوئی شخص اس راستے سے گزرتا ہے اور ان کو ایصال ثواب نہیں کرتا، سلام نہیں کرتا، تو ان کو رنج ہوتا ہے کہ میرے قریب سے گزرا اور مجھے سلام بھی نہیں کیا۔ میں صرف آپ کی ترغیب کے لیے بتاتا ہوں، میں کبھی کبھی گجرات پروگرام میں جاتا ہوں تو بسا اوقات ویراول اور ان طرف پروگرام ہوتا ہے تو میں شام کے ٹائم پہ پہنچتا ہوں، اور پروگرام والے ضد کرتے ہیں کہ بھئی آپ کہیں نہ جائیں، جائیں گے آئیں گے ٹائم ہو جائے گا، رات کو تقریر کرتے ہیں۔ میرے والد کی قبر جو ہے وہ جوناگڑھ کے اندر ہے، میں رات کو 2 بجے بھی قبرستان پہنچ کر کے میرے والد کی فاتحہ پڑھتا ہوں، میں کبھی مس نہیں کرتا۔ اور اس طرف کہیں بھی سفر میں جاتا ہوں تو میری کوشش رہتی ہے چاہے رات کے کتنے بجے کیوں پہنچوں، لیکن میں ضرور وہاں پر حاضری دیتا ہوں، اور وہاں پروگرام لینے والے شیڈول میں یہ چیز شامل کر لیتے ہیں کہ حضرت جوناگڑھ تو ضرور جائیں گے والد صاحب کے یہاں، تو پروگرام میں اس چیز کو بھی ترتیب دے دیتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ پہلے جائیں گے کہ بعد میں جائیں گے۔ تو یہ ساری چیزیں بہت ضروری ہیں۔ تو میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں،
والدین کی قبر کی زیارت کے لیے جانا اور راستے میں ان کی قبر آئے تو ان کو سلام پیش کرنا اور ان کے لیے دعائے مغفرت کرنا، یہ بھی ان کا حق ہے۔ اب 9واں حق، ان کے رشتہ داروں کے ساتھ عمر بھر نیک سلوک کرنا، یعنی ماں باپ کے رشتہ دار، باپ کے رشتہ دار، ماں کے رشتہ دار، دونوں کے رشتہ داروں کے ساتھ زندگی بھر حسن سلوک کرنا، یہ اپنی زندگی میں آپ کو شامل کرنا پڑے گا۔ یہ نہیں کہ آج چچا سے رشتہ توڑ دیا، کل ماموں سے رشتہ توڑ دیا اور سوچے کہ اب کہاں ابا امی ہے کہ یہ رشتہ رکھنا ضروری ہے۔ نہیں، آپ جب چچا سے رشتہ رکھو گے، ماموں سے رشتہ رکھو گے اور ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو گے تو اس سے ماں باپ کو اپنی قبر کے اندر راحت نصیب ہوگی۔ پتا چلا مرنے کے بعد بھی کوئی ایسا کام نہیں کرنا جس سے والدین کو قبر کے اندر تکلیف پہنچے، بلکہ ان کے انتقال کے بعد بھی ایسا کام کرنا ہے جس سے ان کو قبر کے اندر راحت نصیب ہو جائے۔ 10واں حق، ان کے دوستوں کے ساتھ دوستی نبھانا اور ان کا احترام کرنا۔ اکرام کا لفظ آیا ہے حدیث شریف کے اندر، اکرام کا لفظ، کہ ان کے دوستوں کے ساتھ عزت سے پیش آنا، ان کا احترام کرنا۔ بلکہ مجھے یہاں پر ایک حدیث یاد آ رہی ہے، اب یہ والدین سے ریلیٹڈ تو نہیں ہے، یہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ تھیں ام المؤمنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، لیکن سرکار نے اپنی زوجہ کی سہیلیوں کو ام المؤمنین کے وصال کے بعد تحفہ بھجوایا کرتے تھے کہ میری بیوی کو قبر کے اندر راحت نصیب ہوگی۔ تو یہ تو زوجہ کا معاملہ ہے، لیکن اگر کوئی شخص اپنے ماں باپ کے دوستوں کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے، مثال کے طور پر والد کا کوئی دوست پریشانی میں گرفتار ہے، آپ نے ان کی مدد کر دی، وہ آپ کے یہاں آئے، آپ ان کے احترام میں کھڑے ہو گئے، آئیے آپ بیٹھیں، تشریف رکھیں، آپ تو میرے والد کے جگری دوست تھے، تو ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، اس سے ماں باپ کو قبر کے اندر راحت نصیب ہوتی ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہ 10واں حق ہے۔ اب 11واں حق بھی آپ سنیں، اس لیے کہ یہ مسلم محلے والوں کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے، جہاں مسلمان بہت بڑی غلطی کرتے ہیں۔ 11واں حق یہ ہے، کبھی کسی کے ماں باپ کو برا کہہ کر جواب میں اپنے ماں باپ کو برا نہ کہلوانا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک زمانہ آئے گا لوگ اپنے ماں باپ کو گالی دیں گے، تو صحابہ کرام علیہ الرضوان نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، بھلا کوئی اپنے ماں باپ کو گالی دے گا؟ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، اگر کوئی شخص کسی کے ماں باپ کو گالی دے گا تو جواب میں وہ شخص بھی اس کے ماں باپ کو گالی دے گا، اگر وہ گالی نہ دیتا تو جواب میں اس کے ماں باپ کو گالی نہ پڑتی۔ تو یہاں سے یہ بات سمجھ میں آئی، کسی کے ماں باپ کو آپ گالی نہ دو، کسی کے ماں باپ کو برا بھلا نہ کہو، ورنہ وہ جواب میں تمہارے ماں باپ کو بھی گالی دے گا اور تمہارے ماں باپ کو برا بھلا کہے گا، جس کی وجہ سے تمہارے ماں باپ کو قبر کے اندر تکلیف پہنچے گی۔ اور اب جو بات عرض کر رہا ہوں یہ آخری حق ہے، 12واں حق، اور اسے بہت اچھی طریقے سے دل و دماغ کے اندر محفوظ کر لیں۔ 12واں حق یہ ہے کہ ان کے انتقال کے بعد گناہ نہ کریں اور ہر گناہ سے خود کو بچائیں، اس لیے کہ جب بچہ ان کے انتقال کے بعد گناہ کرتا ہے تو قبر میں ان کے ماں باپ کو تکلیف پہنچتی ہے۔ بہت سارے ظالم بچے ماں باپ کے انتقال کا انتظار کرتے ہیں کہ معاذ اللہ ہماری آزادی میں ہمارے ماں باپ سب سے بڑے رکاوٹ ہیں،
اور جب انتقال ہو جاتا ہے تو پھر ہر گناہ کے دروازے پہ دستک دیتے ہیں اور یہ سمجھتے بھی نہیں کہ اس کا انجام کیا ہوگا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ہفتے میں 2 مرتبہ ماں باپ کے پاس بے بچوں کے اعمال پیش کیے جاتے ہیں۔ جن کا انتقال ہو گیا، قبر کے اندر ماں باپ کے اعمال پیش کیے جاتے ہیں۔ جب ماں باپ اپنے بچوں کو نیکیاں ان کے اعمال میں دیکھتے ہیں تو خوش ہوتے ہیں اور دوسروں کو بتاتے، دیکھو یہ میرے بچے نے کام کیا ہے۔ اور اگر بچے نے گناہ کیا اور نافرمانی کی تو ماں باپ شرم سے اب قبر کے اندر پریشان ہوتے ہیں اور ان کو دلی تکلیف پہنچتی ہے۔ تو اے رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہ نہیں کہ ماں باپ کے انتقال کے بعد آپ ماں باپ کو خوش اور ماں باپ کو غم اس کے بارے میں فکر نہ کریں، بلکہ ماں باپ کے بارے میں یہ چیز ذہن کے اندر رکھیں کہ انتقال کے بعد بھی بچوں کے اعمال ان کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں۔ اچھے اعمال سے وہ خوش ہوتے ہیں اور برے اعمال سے وہ رنجیدہ ہوتے ہیں۔ بس یہاں پر ایک واقعہ آپ کے گوش گزار کرتا ہوں۔ غالباً امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ واقعہ ہے کہ وہ صاحب کشف تھے۔ صاحب کشف کسی بھی قبرستان میں وہ چلے جائیں اور کسی بھی قبر کے سامنے وہ بیٹھ جائیں تو قبر والے کے حالات ان کے سامنے کھل جایا کرتے تھے۔ تو حضرت امام مالک، غالباً میں کہہ رہا ہوں، نام مجھے تھوڑا سا کنفیوز ہو رہا ہے، تو وہ وہاں پر پہنچے مکے کے قبرستان میں۔ مکے کے قبرستان میں پہنچے تو ایک قبر کے پاس کھڑے تھے تو آپ نے دیکھا کہ ساری قبروں کے اندر نور ہے اور نور کے طباق موجود ہیں، لیکن جس قبر کے پاس کھڑے تھے وہاں پر اندھیرا تھا اور وہاں پر کوئی نور والی پوزیشن نہیں تھی۔ تو آپ نے صاحب قبر سے پوچھا کہ ذرا یہ تو بتا کہ سب کی قبر میں روشنی نظر آ رہی ہے، تیری قبر میں کیوں نہیں؟ تو وہ جو مردہ قبر کے اندر آرام کر رہا تھا وہ تھا مکے ہی کا رہنے والا، بیٹے کی تمنا تھی اور عمر کے اس حصے میں اللہ نے بیٹا عطا فرمایا۔ غالباً 55-56 سال کی عمر کے اندر جب اللہ نے بیٹا عطا فرمایا تو اس کی خوشی کی انتہا نہ رہی اور وہ اپنے بیٹے کے لاڈ پیار کے اندر بیٹے کی ہر خواہش کو پوری کرتا رہا، یہاں تک کہ بیٹا جو ہے وہ 14-15-16 سال کا ہو گیا اور اپنے بیٹے کے لیے اس نے بے پناہ دولت چھوڑی اور وہ تاجر کا انتقال ہو گیا۔ اس کے انتقال کے بعد بیٹے کو کچھ سنگتیں ملی جو سنگتیں اچھی نہیں تھی۔ بیٹا باپ کو کچھ ایصال ثواب نہیں کرتا، مکے میں رہتے ہوئے طواف کعبہ نہیں کرتا تھا، قرآن شریف نہیں پڑھتا تھا اور غلط سنگتوں کی وجہ سے ان غلط دوستوں کے ساتھ اپنی زندگی کے لمحات گزارتا تھا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، وہ بزرگ حضرت امام مالک رضی اللہ المولا تبارک و تعالی عنہ نے اس قبر والے سے پوچھا کہ ذرا یہ بتا کہ تیرا بیٹا کس محلے میں رہتا ہے۔ اس نے محلے کا نام بتایا اور جب نام آپ نے سنا تو آپ اس محلے میں گئے، اس شخص کے بیٹے سے ملاقات کی اور پوچھا کہ بھئی تیرے باپ کا کیا معاملہ تھا تیرے ساتھ؟ کہا بہت اچھے تھے، آج جو کچھ بھی میں عیش کر رہا ہوں یہ سب میرے باپ کی محنتوں کا نتیجہ ہے، اگر باپ مجھے دولت نہ دے کر مرتا تو میں آج عیش نہ کرتا، میرے باپ کا مجھ پر بہت احسان ہے، بہت کرم ہے۔ یہ ساری باتیں اس نے سنائی تو امام مالک نے پوچھا تجھے معلوم ہے تیرے باپ کی قبر میں کیا پوزیشن ہے؟ اس نے کہا نہیں۔ کہا دیکھ میں کشف کر کے آیا،
سب کی قبر میں نور دیکھا، تیرے باپ کی قبر کے اندر میں نے نور نہیں دیکھا۔ وجہ یہ ہے کہ تو اپنے باپ کو کوئی نیکی پہنچاتا ہی نہیں ہے اور تیرا باپ وہاں تیری نیکیوں کا انتظار کر رہا ہے۔ بس اتنا سننا تھا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے، گیا غسل کیا، کعبے کا طواف کیا، قرآن لے کر پڑھنا شروع کیا، اپنے باپ کو ایصال ثواب کیا۔ کچھ دنوں کے بعد حضرت امام مالک جب اس قبر پر پہنچے تو قبر کو نور سے منور۔ تو اے رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہ بات ذہن کے اندر محفوظ کر لو، جیتے جی بھی اور مرنے کے بعد بھی۔ یہ جملہ ہمیشہ ذہن میں رکھو، جیتے جی بھی اور مرنے کے بعد بھی اپنے ماں باپ کا دل نہ دکھاؤ۔ اس لیے یہ جملہ یاد رکھنا، اس لیے کہ ساری کائنات کے بزرگ مل کر تمہارے لیے دعا کریں اور تمہارے ماں باپ تمہارے لیے بد دعا کریں، کسی کی دعا تمہارے حق میں قبول نہیں ہوگی۔ اور ساری کائنات مل کر کے تمہیں گرانا چاہے اور تمہارے پیچھے ماں باپ کی دعا ہو تو کوئی تمہیں گرا نہیں سکے گا۔ اسے ذہن میں محفوظ کر لو۔ تو کوشش کرو، بہت کوشش کرو کہ کسی بھی طریقے سے ماں باپ کو راضی کر لو، اور یاد رکھیں سب کو منانا مشکل ہے، ماں باپ کو منانا مشکل نہیں ہے۔ اس لیے اگر زندگی میں ان کی دل آزاری کی ہو تو ان سے معافی مانگو، نہ ہچکچاؤ، نہ شرماؤ۔ انہوں نے معاف کر دیا تو انشاءاللہ بیڑا پار ہو جائے گا۔ یہ چند حقوق ماں باپ کے انتقال کے بعد کہ میں نے آپ کے سامنے پیش کیے۔ ایک مجھے حدیث شریف یاد آ رہی ہے، اللہ اکبر۔ ایک صحابی نے حضور سے پوچھا کہ کیا سرکار ماں باپ اگر ظالم ہوں، ماں باپ اگر ظالم ہوں تو بھی ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے؟ یہ حدیث مبارکہ میں جو عرض کر رہا ہوں، ماں باپ اگر ظالم ہوں یعنی ایسا ہے کہ مزاج تھوڑا سخت ہے، بات بات پہ ڈانٹنا ہے، غصہ کرنا ہے، مارنا ہے، یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں، تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اگر وہ ظالم ہو تب بھی ان کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے؟ سرکار نے، پوچھنے والے نے ایک بار پوچھا تھا، حضور نے 3 مرتبہ فرمایا وَإِن ظَلَمَا وَإِن ظَلَمَا وَإِن ظَلَمَا، اگرچہ وہ ظالم ہو، اگرچہ وہ ظالم ہو، اگرچہ وہ ظالم ہو، پھر بھی ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔